أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سورة الرحمن. سورہ رحمان مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے سکھلایا قرآن، بنایا آدمی، پھر سکھلایا اس کو بات کرنا۔ سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے اور جھاڑ اور درخت مشغول ہیں سجدے میں، اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی ترازو کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں، اور سیدھی ترازو تولو انصاف سے، اور مت گھٹاؤ تول کو، اور زمین کو بچھایا واسطے خلق کے۔ اس میں میوہ ہے اور کھجوریں جن کے میوے پر غلاف، اور اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بھس ہے اور پھول خوشبودار۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں۔ بنایا آدمی کو کھن کھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا، اور بنایا جن کو آگ کی لپٹ سے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں۔ مالک 2 مشرقوں کا اور مالک 2 مغربوں کا۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ چلائے 2 دریا مل کر چلنے والے، ان دونوں میں ہے ایک پردہ جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ نکلتا ہے ان دونوں سے موتی اور مونگا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ اور اسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے دریا میں جیسے پہاڑ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔
ربط صورت اور جملہ فبأي آلاء ربكما کے تکرار کی حکمت۔ اس سے پہلی سورۃ القمر میں زیادہ تر مضامین سرکش قوموں پر عذاب الہی آنے کے متعلق تھے، اسی لیے ہر ایک عذاب کے بعد لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ایک خاص جملہ بار بار استعمال فرمایا ہے، یعنی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اور اس کے متصل ایمان و اطاعت کی ترغیب کے لیے دوسرا جملہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بار بار لایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اس کے مقابل بیشتر مضامین حق تعالی کی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے بیان ہیں، اسی لیے جب کسی خاص نعمت کا ذکر فرمایا تو ایک جملہ لوگوں کو متنبہ کرنے اور شکر نعمت کی ترغیب دینے کے لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پوری صورت میں جملہ 21 مرتبہ لایا گیا ہے، جو بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے، اور کسی لفظ یا جملے کا تکرار بھی تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے وہ بھی فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں۔ خصوصاً قرآن کریم کی ان دونوں صورتوں میں جس جملے کا تکرار ہوا ہے وہ تو صورت کے اعتبار سے تکرار ہے، حقیقت کے اعتبار سے ہر ایک جملہ ایک نئے مضمون سے متعلق ہونے کی وجہ سے مکرر محض نہیں ہے، کیونکہ سورۃ قمر میں ہر نئے عذاب کے بعد اس کے متعلق فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي آیا ہے، اسی طرح سورہ رحمان میں ہر نئی نعمت کے بیان کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ کا تکرار کیا گیا ہے، جو ایک نئے مضمون کے متعلق ہونے کے سبب تکرار محض نہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی تکرار کا نام تردید بتلایا ہے۔ وہ فصحاء و بلغاء عرب کے کلام میں مستحسن اور شینی سمجھا گیا ہے، نثر اور نظم دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اور صرف عربی نہیں، فارسی، اردو وغیرہ زبانوں کے مسلم شعراء کے کلام میں بھی اس کی نظائر پائی جاتی ہیں۔ یہ موقع ان کو جمع کرنے کا نہیں، تفسیر روح المعانی وغیرہ میں اس جگہ متعدد نظائر بھی نقل کیے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، رحمان کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اسی نے اپنے بندوں کو احکام قرآن کی تعلیم دی، یعنی قرآن نازل کیا کہ اس کے بندے اس کے اوپر ایمان لائیں اور اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں، تاکہ دائمی عیش و راحت کا سامان حاصل ہو۔ اور اس کی ایک نعمت جسمانی ہے، وہ یہ کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو گویائی سکھلائی جس پر ہزاروں منافع مرتب ہوتے ہیں۔ من جملہ ان کے قرآن کا دوسرے کی زبان سے پہنچنا اور دوسروں کو پہنچانا ہے، اور ایک نعمت جسمانی آفاقی یہ ہے کہ اس کے حکم سے سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں، اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں اللہ کے مطیع ہیں۔ سورج چاند کا چلنا تو اس لیے نعمت ہے کہ اس پر لیل و نہار، سردی گرمی، ماہ و سال کا حساب مرتب ہوتا ہے، اور ان کے منافع ظاہر میں، اور درختوں کا سجدہ اس لیے نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے ان میں انسان کے لیے بے شمار منافع کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے آسمان کو اونچا کیا، جس سے علاوہ دوسرے منافع متعلقہ بالسماء کے بڑی منفعت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اس کے بنانے والے کی عظمت شان پر استدلال کرے۔ کما قال تعالی یتفکرون فی خلق السماوات، اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ اور جب یہ ایسی بڑی منفعات کے لیے موضوع ہے کہ یہ آلہ ہے حقوق کے لین دین کو پورا کرنے کا، جس سے ہزاروں مفاسد ظاہری و باطنی دور ہو جاتے ہیں، تو تم اس نعمت کا خصوصیت کے ساتھ شکر کرو، اور اس شکریہ میں سے یہ بھی ہے کہ انصاف اور حق رسانی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت۔ اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے خلقت کے فائدے کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف چڑھا ہوتا ہے، اور اس میں غلہ ہے جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے، اور اس میں اور غذا کی چیز بھی ہے جیسے بہت سی ترکاریاں وغیرہ۔ سو اے جن و انس، باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یعنی منکر ہونا بڑی حد دھرمی اور بدیہیات بلکہ محسوسات کا انکار ہے۔ اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے انسان کی اصل یعنی آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح کھن کھن بچتی تھی پیدا کیا، جس کا اجمالاً چند آیات میں اوپر ذکر آیا ہے۔
اور جنات کی اصل اول کو خالص آگ سے جس میں دھواں نہ تھا پیدا کیا، اور پھر دونوں نوع میں توالد و تناسل کے ذریعے سے نسل چلی۔ شرح اس کی سورہ حجر کے رکوع دوم میں آ چکی ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ مراد اس کے اوپر گزری ہے، اور وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک حقیقی ہے۔ مراد اس سے سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا افق ہے۔ اس میں بھی وجہ نعمت ظاہر ہے کہ لیل و نہار کے افتتاح و اختتام کے ساتھ بہت سے اغراض متعلق ہیں۔ سو اے جن و انس، باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے دو دریاؤں کو صورتاً ملایا کہ ظاہر میں باہم ملے ہوئے ہیں، اور حقیقتاً ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب قدرتی ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں اپنے اپنے موقع سے بڑھ نہیں سکتے، جس کی شرح سورہ فرقان کے ختم سے 1.5 رکوع قبل گزری ہے۔ اور آب شور و آب شینی کے منافع بھی ظاہر ہیں، اور دونوں کے ملنے میں نعمت استدلال بھی ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اور بحرین کے متعلق ایک یہ نعمت ہے کہ ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے۔ موتی ہوں گے کہ منافع اور وجوہ نعمت ہونا ظاہر ہے۔ تو اے جن و انس، باوجود ان نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی کے اختیار اور ملک میں ہیں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں، ان کی منفعت بھی ظاہر بلکہ اظہر ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ معارف و مسائل۔ سورہ رحمان کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند روایات حدیث کی وجہ سے مکی ہونے کو ترجیح دی ہے۔ ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان پوری تلاوت فرمائی۔ یہ لوگ سن کر خاموش رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم سے بہتر رہے، کیونکہ جب میں قرآن کے اس جملے پر پہنچتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات سب کے سب بول اٹھتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب و ناشکری نہ کریں گے، آپ ہی کے لیے حمد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ لیلۃ الجن وہ رات جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ و تعلیم فرمائی مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ اسی طرح کی اور بھی چند روایات قرطبی نے نقل کی ہیں جن میں اس سورت کا مکی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس سورت کو لفظ رحمان سے شروع کیا گیا، اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے رحمان سے واقف نہ تھے، اسی لیے کہتے تھے وَمَا الرَّحْمَانُ، کہ رحمان کیا چیز ہے۔ ان لوگوں کو واقف کرنے کے لیے اللہ تعالی کے ناموں میں سے یہاں رحمان کا انتخاب کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آگے جو کام رحمان کا ذکر کیا گیا ہے یعنی تعلیم قرآن، اس میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اس تعلیم قرآن کا مقتدی اور سبب داعی صرف اللہ تعالی کی رحمت ہے، ورنہ اس کے ذمے کوئی واجب ضروری نہیں جس کا اس سے سوال کیا جائے، اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ آگے پوری صورت میں حق تعالی کی دنیاوی اور دینی نعمتوں کا ذکر مسلسل ہوا ہے۔ علم القرآن میں اللہ تعالی کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے ذکر سے ابتدا کی گئی، اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، کیونکہ قرآن کریم انسان کے معاش اور معاد، دین اور دنیا دونوں کی خیرات و برکات کا جامع ہے۔ جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا، جیسے صحابہ کرام،
حق تعالی نے ان کو آخرت کے درجات اور نعمتوں سے تو سرفراز فرمایا ہی، دنیا میں بھی وہ درجہ اور مقام عطا فرمایا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں۔ قاعدے کے مطابق لفظ علمہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک وہ علم جو سکھایا جائے، دوسرے وہ شخص جس کو سکھایا جائے۔ یہاں آیت میں وہ چیز تو بتلا دی گئی جو سکھائی گئی ہے، یعنی قرآن، دوسرا مفعول یعنی قرآن جس کو سکھایا گیا اس کا ذکر نہیں کیا۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ بلا واسطہ حق تعالی نے جن کو تعلیم دی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مراد ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری مخلوقات اس میں داخل ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنزیل قرآن کا مقصد ساری ہی خلق خدا کو راہ ہدایت دکھانا اور سبھی کو اخلاق و اعمال صالحہ کا سکھانا ہے، اس لیے کسی خاص مفعول کی تخصیص نہیں کی گئی۔ دوسرا مفعول ذکر نہ کرنے سے اشارہ اسی عموم کی طرف ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کی تخلیق خود حق تعالی کی ایک بڑی نعمت ہے اور ترتیب طبعی کے اعتبار سے وہی سب سے مقدم ہے۔ یہاں تک کہ تعلیم قرآن جس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ تخلیق کے بعد ہی ہو سکتی ہے، مگر قرآن حکیم نے نعمت تعلیم قرآن کو مقدم اور تخلیق انسان کو مؤخر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد ہی تعلیم قرآن اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں، اور ظاہر ہے کہ عبادت بغیر تعلیم الہی کے نہیں ہو سکتی، اسی کا ذریعہ قرآن ہے، اس لیے اس حیثیت میں تعلیم قرآن تخلیق انسان سے مقدم ہو گئی۔ تخلیق انسان کے بعد جو نعمتیں انسان کو عطا ہوئیں وہ بے شمار ہیں، ان میں خاص طور پر تعلیم بیان کو یہاں ذکر فرمانے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن نعمتوں کا تعلق انسان کے نشو و نما اور وجود و بقا سے، مثلا کھانا پینا، سردی گرمی سے بچنے کا سامان، رہنے سہنے کا انتظام وغیرہ، ان نعمتوں میں تو ہر جاندار انسان اور حیوان شریک ہے۔ وہ نعمتیں جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں سے پہلے تو تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا، اس کے بعد تعلیم بیان کا، کیونکہ تعلیم قرآن کا افادہ و استفادہ بیان پر موقوف ہے، اور بیان میں زبانی بیان بھی داخل ہے۔ تحریر و خط اور افہام و تفہیم کے جتنے ذرائع حق تعالی نے پیدا فرمائے ہیں وہ بیان کے مفہوم میں شامل ہیں، اور پھر مختلف خطوں، مختلف قوموں کی مختلف زبانیں اور ان کے محاورات سب اسی تعلیم بیان کے اجزاء ہیں، جو علم آدم الاسماء كلها کی عملی تفسیر ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ الشمس والقمر بحسبان، انسان کے لیے حق تعالی نے جو نعمتیں زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہیں، اس آیت میں علویات میں سے شمس و قمر کا ذکر خصوصیت سے شاید اس لیے کیا ہے کہ عالم دنیا کا سارا نظام کار ان دونوں سیاروں کی حرکات اور ان کی شعاعوں سے وابستہ ہے، اور لفظ حسبان بضم الحاء بعض حضرات نے فرمایا کہ حساب کے معنی میں مصدر ہے، جیسے غفران، سبحان، قرآن، اور بعض نے فرمایا کہ حساب کی جمع ہے، اور مراد آیت کی شے یہ ہے کہ شمس و قمر کی حرکات جن پر انسانی زندگی کے تمام کاروبار موقوف ہیں، رات دن کا اختلاف، موسموں کی تبدیلی، سال اور مہینوں کی تعیین، ان کی تمام حرکات اور دوروں کا نظام محکم ایک خاص حساب اور اندازے کے مطابق چل رہا ہے، اور اگر حسبان کو حساب کی جمع قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک کے دورے کا الگ الگ حساب ہے۔ مختلف قسم کے حسابوں پر یہ نظام شمسی اور قمری چل رہا ہے، اور حساب بھی ایسا محکم و مضبوط کہ لاکھوں سال سے اس میں ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ یہ زمانہ سائنس کی معراج کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور اس کی حیرت انگیز نئی نئی ایجادوں نے عقلاء کو حیران کر رکھا ہے، لیکن انسانی مصنوعات اور ربانی تخلیقات کا کھلا ہوا فرق ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ انسانی مصنوعات میں بگاڑ اور سوار کا ایک سلسلہ ایک لازمی امر ہے۔ مشین کوئی کتنی ہی مضبوط و مستحکم ہو، کچھ عرصے کے بعد اس کو مرمت کی اور کم از کم گریس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے،
اور اس وقت تک کے لیے وہ مشین معطل رہتی ہے۔ حق تعالی کی جاری کی ہوئی یہ عظیم الشان مخلوقات نہ کبھی مرمت کی محتاج ہے، نہ کبھی ان کی رفتار میں کوئی فرق آتا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی بیل پھیلتی ہے، تنا نہیں ہوتا، اور شجر تنا دار درخت کو کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کے درخت خواہ بیل والے ہوں یا تانے اور شاخوں والے، سب کے سب اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنا چونکہ انتہائی تعظیم اور اطاعت کی علامت ہے، اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر ایک درخت، پودے اور بیل اور اس کے پتوں اور پھلوں اور پھولوں کو حق تعالی نے جن خاص خاص کاموں اور انسان کے فوائد کے لیے بنایا ہے، اور گویا ہر ایک کی ایک ڈیوٹی مقرر کر دی ہے کہ وہ فلاں کام کیا کرے، ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، اور حکم ربانی کے تابع اس میں رکھے ہوئے فوائد اور خواص سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس تکوینی اور جبری اطاعت حق کو اس آیت میں سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، رفع اور وضع دو متقابل لفظ ہیں، رفع کے معنی اونچا اور بلند کرنے کے ہیں، اور وضع کے معنی نیچے رکھنے اور پست کرنے کے آتے ہیں۔ اس آیت میں اول آسمان کو بلند کرنے اور رفعت دینے کا ذکر ہے، جس میں ظاہری بلندی بھی داخل ہے، اور معنوی یعنی درجہ اور رتبے کی بلندی بھی، کیا آسمان کا درجہ زمین کی نسبت بالا و برتر ہے۔ آسمان کا مقابل زمین سمجھی جاتی ہے، اور پورے قرآن میں اسی تقابل کے ساتھ آسمان و زمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں رفع سما کا ذکر کرنے کے بعد وضع میزان کا ذکر کیا گیا ہے، جو آسمان کے تقابل میں نہیں آتا۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی در حقیقت آسمان کے تقابل میں زمین کو لایا گیا ہے، جیسے کہ 3 آیتوں کے بعد وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ آیا ہے، تو دراصل تقابل رفع سما اور وضع ارض ہی کا ہے، مگر ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز یعنی وضع میزان کا ذکر کسی خاص حکمت سے کیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ وضع میزان اور پھر اس کے بعد میزان کے صحیح استعمال کا حکم جو بعد کی 3 آیتوں میں آیا ہے، ان سب کا خلاصہ عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے، اور کسی کی حق تلفی اور ظلم و جور سے بچانا ہے۔ یہاں رفع سما اور وضع ارض کے درمیان آیات میزان کے ذکر میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کی اصلی غایت و مقصود بھی عالم میں عدل و انصاف کا قیام ہے، اور زمین میں امن و امان بھی عدل و انصاف ہی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، ورنہ فساد ہی فساد ہوگا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ لفظ میزان کی تفسیر اس آیت میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، صدی وغیرہ نے عدل سے کی ہے، کیونکہ میزان کا اصل مقصد عدل ہی ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے یہاں میزان کو اپنے معروف معنی میں لیا ہے، اور حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ حقوق میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے، اور میزان کے معنی میں ہر وہ آلہ داخل ہے جس سے کسی چیز کی مقدار معین کی جائے، خواہ وہ 2 پلے والی ترازو ہو یا کوئی جدید آلہ پیمائش۔ اللہ تطغوا فی المیزان، پہلی آیت میں جو میزان پیدا کرنے کا ذکر تھا، اس جملے میں اس کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے۔ تطغوا طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی بے انصافی اور ظلم کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ میزان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے بنایا کہ تم وزن میں کمی بیشی کر کے ظلم و جور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، قسط کے لفظی معنی انصاف کے ہیں، مراد ظاہر ہے کہ وزن کو ٹھیک ٹھیک قائم کرو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، خسر کے معنی وزن میں کمی کرنے کے ہیں۔ جو بات پہلے جملے اقیم الوزن میں مثبت انداز سے بیان کی گئی ہے، یہ اسی کا منفی پہلو ہے کہ وزن میں کم تولنا حرام ہے۔
والارض وضعها للانام، انام بالفتحہ بروزن صحاب، ہر جاندار کو کہا جاتا ہے جو زمین پر رہتا چلتا ہے۔ بیضاوی نے ہر ذی روح اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس آیت میں انام سے مراد انسان اور جنات ہیں، کیونکہ کل ذی روح ارواح میں سے یہی دونوں احکام شریعہ کے مکلف اور معمول ہیں، اور اس صورت میں بار بار انہی دونوں کو خطاب بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں یہی دونوں جن و انس مخاطب ہیں۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، فاکہہ ہر ایسے میوے اور پھل کو کہا جاتا ہے جو عادتاً غذا کے بعد تفریحاً کھایا جاتا ہے۔ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اکمام کم بالکسر کی جمع ہے، جس کے معنی اس غلاف کے ہیں جو کھجور وغیرہ کے پھلوں پر ابتدا میں چڑھا ہوتا ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، لفظ حب بفتح و تشدید با، دانے یعنی غلے کو کہا جاتا ہے، جیسے گندم، چنا، چاول، ماش، مسور وغیرہ، اور عصف اس بھوسے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر پیک کیا ہوا دانہ بقدرت خداوندی و حکمت بالغہ پیدا کیا جاتا ہے۔ عصف یعنی بھوسے کے غلاف میں پیک ہو کر خراب ہواؤں اور مکھی مچھر وغیرہ سے پاک و صاف رہتا ہے۔ دانے کی پیدائش کے ساتھ ذو العصف کا لفظ بڑھا کر غافل انسان کو اس طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ روٹی دال وغیرہ جو وہ دن میں کئی کئی مرتبہ کھاتا ہے، اس کا ایک ایک دانہ مالک و خالق نے کیسی کیسی صنعت عجیبہ کے ساتھ مٹی اور پانی سے پیدا کیا، اور پھر کس طرح اس کو حشرات الارض سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایک دانے پر غلاف چڑھایا جب وہ تمہارا لقمہ تر بنا۔ اس کے ساتھ شاید عصف کو ذکر کرنے سے ایک دوسری نعمت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ یہ عصف بھوسا تمہارے مواشی کی غذا بنتا ہے جن کا تم دودھ پیتے ہو اور سواری و بار برداری کی خدمت ان سے لیتے ہو۔ والریحان، ریحان کے مشہور معنی خوشبو کے ہیں، اور ابن زید نے یہی معنی آیت میں مراد لیے ہیں کہ اس میں زمین سے پیدا ہونے والے درختوں سے طرح طرح کی خوشبوئیں اور خوشبودار پھل پیدا فرمائے، اور کبھی لفظ ریحان بمعنی مغز اور رزق بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خرجت اطلب ریحان اللہ، یعنی میں نکلا اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں ریحان کی تفسیر رزق ہی سے کی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لفظ اعلیٰ جمع ہے نعمتوں کے معنی میں، اور مخاطب اس کا انسان اور جن ہے، جس کا قرینہ سورہ رحمان کی متعدد آیتوں میں جنات کا ذکر ہے۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، انسان سے مراد اس جگہ پر اتفاق آدم علیہ السلام ہے، جن کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ صلصال پانی میں ملی ہوئی مٹی جبکہ وہ خشک ہو جائے، اور فخار وہ پانی میں ملائی ہوئی مٹی جس کو آگ پر پکا لیا جائے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، جان بتشدید نون جن سے جنات کو کہا جاتا ہے، اور مارج آگ سے اٹھنے والا شعلہ ہے۔ جنات کی تخلیق کا بڑا عنصر آگ کا شعلہ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق کا بڑا جز مٹی ہے۔ رب المشرقین ورب المغربین، سردی اور گرمی میں آفتاب کا مطلب بدلتا ہے، اس لیے سردی کے زمانے میں مشرق یعنی آفتاب کے نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہے، اور گرمی کے زمانے میں دوسری۔ انہی دونوں جگہوں کو آیت میں مشرقین سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کے بالمقابل مغربین فرمایا کہ سردی میں غروب آفتاب کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی میں دوسری۔ مرج البحرین، مرج کے لغوی معنی آزاد و بے قید چھوڑ دینے کے ہیں،
اور بحرین سے 2 دریا شیریں اور نمکین مراد ہیں۔ زمین پر حق تعالی نے دونوں قسم کے دریا پیدا فرمائے ہیں اور بعض جگہ یہ دونوں مل جاتے ہیں، جس کی نظائر دنیا کے ہر خطے میں پائی جاتی ہیں، مگر جہاں 2 دریا شیریں اور نمکین مل کر بہتے ہیں وہاں کافی دور تک دونوں کا پانی الگ الگ ممتاز رہتا ہے، ایک طرف میٹھا دوسری طرف کھارا، اور بعض جگہ یہ صورت اوپر نیچے بھی ہوتی ہے، جہاں دریائے شور کسی شیریں دریا کے اوپر چڑھ آتا ہے، وہاں بھی نیچے کا پانی اپنی جگہ شیریں ہوتا ہے اور اوپر کا نمکین اور کھاری۔ پانی باوجود رقیق اور لطیف ہونے کے ایک مسافت تک ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتا، الگ الگ اپنے ذائقے کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی قدرت حق تعالی کے بیان کے لیے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی دونوں دریا ملتے ہیں مگر ان کے درمیان قدرت خداوندی کا ایک پردہ حائل رہتا ہے جو دور تک آپس میں ان کو ملنے نہیں دیتا۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ کے معنی موتی اور مرجان کے معنی مونگا، لؤلؤ کے معنی موتی اور مرجان کے معنی مونگا، یہ بھی قیمتی جواہرات سے ہے، اس میں درخت کے مشابہ شاخیں ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں دریا سے نکلتی ہیں، مگر معروف یہ ہے کہ موتی اور جواہرات دریائے شور سے نکلتے ہیں، شیریں دریا سے نہیں۔ اس آیت میں دونوں سے نکلنا بیان فرمایا ہے، اس کی توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موتی دونوں ہی دریاؤں میں پیدا ہوتے ہیں مگر شیریں دریا سب جاری ہوتے ہیں، ان سے موتی کا نکالنا آسان نہیں، اور شیریں دریا سب جا کر دریائے شور میں گر جاتے ہیں، وہیں سے موتی نکالے جاتے ہیں، اس لیے موتی کا منبع دریائے شور کو کہا جاتا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جواری جاریہ کی جمع ہے، اس کے ایک معنی کشتی کے بھی آتے ہیں، وہی یہاں مراد ہے۔ منشآت نشا سے مشتق ہے جس کے معنی ابھرنے اور بلند ہونے کے ہیں، مراد کشتیوں کے بادبان ہیں جو جھنڈوں کی طرح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں، اس میں کشتی کی صنعت اور اس کے پانی کے اوپر چلنے کی حکمت کا بیان ہے۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان جو کوئی ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا منہ تیرے رب کا بزرگی اور عظمت والا. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اس سے مانگتے ہیں جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہر روز اس کو ایک دھندا ہے. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف اے دو بھاری قافلو. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکنے کے بدون سنت کے. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ چھوڑے جائیں تم پر شعلے آگ کے سانپ اور دھواں ملے ہوئے، پھر تم بدلہ نہیں لے سکتے. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ پھر جب پھٹ جائے آسمان تو ہو جائے گلابی جیسے نری. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن پوچھ نہیں اس کے گناہ کی کسی آدمی سے اور نہ جن سے. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ پہچانے پڑیں گے گنہگار اپنے چہرے سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ یہ دوزخ ہے جس کو جھوٹ بتاتے تھے گنہگار، پھریں گے بیچ اس کے اور کھولتے پانی کے. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ خلاصہ تفسیر: جتنی نعمتیں تم لوگوں نے سنی ہیں، تم کو توحید و طاعت سے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کفر و معصیت سے ناشکری نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس عالم کے فنا کے بعد ایک دوسرا عالم آنے والا ہے جہاں ایمان و کفر پر جزا و سزا واقع ہوگی، جس کا بیان آیات آئندہ کے ضمن میں ہے. پس ارشاد ہے کہ جتنے جن و انس روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی اور باوجود عظمت کے احسان والی ہے باقی رہ جاوے گی. چونکہ مقصود تنبیہ کرنا ثقلین یعنی جن و انس کو ہے اور وہ سب زمین پر ہیں، اس لیے فنا میں اہل ارض کا ذکر کیا گیا. اس تخصیص ذکری سے دوسری چیزوں کی فنا کی نفی لازم نہیں آتی، اور اس جگہ اللہ تعالی کی دو صفتیں عظمت و احسان اس لیے ذکر کی گئیں کہ ایک صفت ذاتی دوسری اضافی ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ اکثر اہل عظمت دوسروں کے حال پر توجہ نہیں کیا کرتے، مگر حق تعالی باوجود اس عظمت کے وہ اپنے بندوں پر رحمت و فضل فرماتے ہیں. اور چونکہ یہ فنائے عالم اور اس کے بعد جزا و سزا کی خبر دینا انسان کو دولت ایمان بخشتا ہے، اس لیے یہ مجموعہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. اس لیے فرمایا سو اے جن و انس باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے. آگے خاص طور پر اس کی عظمت و اکرام کے متعلق مضمون ہے، یعنی وہ ایسا با عظمت ہے کہ اس سے اپنی اپنی حاجتیں سب آسمان و زمین والے مانگتے ہیں. زمین والوں کی حاجتیں تو ظاہر ہیں اور آسمان والے گو کھانے پینے کے محتاج نہ ہوں، لیکن رحمت و عنایت کے تو سب محتاج ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو ایک دوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے. وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے
یہ مطلب نہیں کہ صدور افعال اس کے لوازم ذات سے ہے، ورنہ قدیم ہونا حادث کا لازم آئے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنے تصرفات عالم میں واقع ہو رہے ہیں وہ اسی کے تصرفات ہیں، جن میں اس کے انعامات و احسانات بھی داخل ہیں، جیسے ایجاد و ابقاء جو رحمت عامہ ہے، اور اعطاء الرزق و اولاد جو سب دنیاوی رحمتیں ہیں، اور ہدایت و عطاء علم و توفیق عمل جو دینی رحمتیں ہیں۔ پس باوجود عظمت کے ایسا اکرام و احسان فرمانا یہ بھی ایک نعمت عظیمہ ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہ مضمون جلال و اکرام کا بقائے خالق کے متعلق فرما کر آگے پھر فنائے خلق کے متعلق ارشاد ہے کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ پھر وہ فنا مستمر رہے گی اور عذاب و ثواب نہ ہوگا، بلکہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے اور جزا و سزا دیں گے۔ اسی کو اس طرح فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، ہم عنقریب تمہارے حساب و کتاب کے لیے خالی ہوئے جاتے ہیں، یعنی حساب و کتاب لینے والے ہیں، مجازن و مبالغتن۔ اس کو خالی ہونے سے تعبیر فرما دیا، اور مبالغہ اس طرح ہے کہ انسان جب سب کاموں سے خالی ہو کر کسی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پوری توجہ سمجھی جاتی ہے۔ انسانی فہم کے مطابق یہ عنوان اختیار کیا گیا، ورنہ حق تعالی کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو ایک مشغولیت کسی دوسری مشغولیت سے مانے نہیں ہوتی، اور اس کی جس طرف جس وقت توجہ ہوتی ہے تام اور کامل ہی ہوتی ہے، وہاں ناقص توجہ کا احتمال ہی نہیں۔ اور مثل سابق آگے ارشاد ہے کہ یہ حساب کتاب کی خبر دینا بھی ایک نعمت عظمی ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ آگے تاکید وقوع حساب کے لیے بتلاتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ احتمال نہیں کہ کوئی کہیں بچ کر نکل جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اے گروہ جن اور انسانوں کے، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں، نکلو، مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے اور زور ہے نہیں، پس نکلنے کا وقوع بھی ممکن نہیں، اور یہی حالت بعینی ہی قیامت میں ہوگی، بلکہ وہاں تو یہاں سے بھی زیادہ عجز ہوگا، غرض بھاگ نکلنے کا احتمال نہ رہا۔ اور یہ بات بتلا دینا بھی موجب ہدایت و نعمت عظمی ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ آگے بوقت عذاب انسان کے عجز کا ذکر فرماتے ہیں، جیسا اوپر حساب کے وقت اس کے عاجز ہونے کا ذکر تھا، یعنی اے جن و انس کے مجرموں، تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ یہ شعلہ اور دھواں غالباً وہ ہے جس کا ذکر سورہ والمرسلات میں ہے، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب الى قوله انها ترمی بشرر، اور اس کا بتلانا بھی بوجہ ذریعہ ہدایت ہونے کی ایک نعمت عظمی ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ غرض جب ہمارا حساب لینا اور تمہارا حساب و عقاب کے وقت عاجز ہونا معلوم ہو گیا تو اس سے قیامت کے روز حساب و عقاب کا وقوع ثابت ہو گیا، جس کا بیان یہ ہے کہ جب قیامت آوے گی جس میں آسمان پھٹ جاوے گا اور ایسا سرخ ہو جاوے گا جیسے سرخ نری یعنی چمڑا، شاید یہ رنگ اس لیے ہو کہ علامت غضب کی ہے کہ غضب میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور یہ آسمان کا پھٹنا وہ ہے جو شروع پارا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ میں آیا ہے فی قوله تعالی وَيَوْمَ تَشَقَّقُ، اور یہ خبر دینا بھی نعمت ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہ تو حساب کا وقوع اور اس کا وقت بتایا گیا۔ آگے کیفیت حساب و طریق فیصلہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جس روز یہ واقعات ارسال شواذ و نحاز و انشقاق سما وغیرہ ہوں گے تو اس روز اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ کے معلوم کرنے کے لیے کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، یعنی حساب اس غرض سے نہ ہوگا بلکہ خود ان کو معلوم کرانے اور جتلانے کے لیے سوال اور حساب ہوگا۔ قوله تعالی
فوربک لنسألنہم اجمعین۔ اور یہ خبر دینا بھی ایک نعمت ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہ تو حساب کی کیفیت ہوئی کہ بطور تحقیق نہ ہوگا بلکہ بطور توبیخ ہوگا۔ آگے یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو تعیین جرائم و مجرمین کی معلوم ہے، اس لیے تحقیق کی ضرورت نہ ہوگی، لیکن فرشتوں کو مجرمین کی تعیین کیسے ہوگی؟ پس ارشاد فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ اپنے حلیے سے کہ چہرے کی سیاہی اور آنکھوں کا نیلگوں ہونا ہے، قوله تعالی تسود وجوہ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، پہچانے جاویں گے، سو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جاویں گے اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جاوے گا۔ یعنی کسی کا سر، کسی کی ٹانگ، حسب اعمال، یا کبھی سر کبھی ٹانگ، بغیر اجتماع و انواع عذاب و نکال۔ اور یہ خبر دینا بھی ایک نعمت ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ آگے مزید عذاب بتلاتے ہیں، یہ ہے وہ جہنم جس کے مجرم لوگ یعنی تم جھٹلاتے تھے۔ وہ لوگ دوزخ کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے ہوں گے، یعنی کبھی آگ کا عذاب ہوگا، کبھی کھولتے ہوئے پانی کا، جس کی تحقیق سورہ مومن رکوع 8 میں گزر چکی ہے۔ اور یہ خبر دینا بھی نعمت ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ معارف و مسائل۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ علیہا کی ضمیر ارض کی طرف راجع ہے، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ والارض وضعها للانام، اس کے علاوہ زمین ان عام اشیاء میں سے ہے جس کی طرف ضمیر راجع کرنے کے لیے پہلے مرجع کا ذکر لازم نہیں ہے۔ معنی اس کے یہ ہوئے کہ جو جنات اور انسان زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ اس میں جن و انس کے ذکر کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ اس صورت میں مخاطب یہی دونوں ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آسمان اور آسمان والی مخلوقات فانی نہیں ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں حق تعالی نے عام لفظوں میں پوری مخلوقات کا فانی ہونا بھی واضح فرما دیا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، وجہ ربک، وجہ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک ذات حق سبحانہ و تعالی ہے، اور ربک میں ضمیر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ یہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز و اکرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مقام مدح میں کہیں تو عبدہ کا خطاب ہوا ہے اور کہیں رب الارباب نے اپنی ذات کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے رب پاکا سے خطاب فرمایا ہے۔ مشہور تفسیر کے مطابق معنی آیت کی ہو گئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جن میں جن و انس بھی داخل ہیں، سب کے سب فانی ہیں، باقی رہنے والی ایک ہی ذات حق جل وعلا شأنہ کی ہے۔ فانی ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت بھی اپنی ذات میں فانی ہیں، اس وقت بھی اپنی ذات میں فانی ہے، ان میں دوام و بقا کی صلاحیت نہیں۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اور بعض حضرات مفسرین نے وجہ ربک کی تفسیر جہت اور سمت سے کی ہے۔ اس صورت میں معنی آیت کے ہو جائیں گے کہ کل موجودات میں بقا صرف اس چیز کو ہے جو اللہ تعالی کی جانب میں ہے، اس میں اس کی ذات و صفات بھی داخل ہیں، اور مخلوقات کے اعمال و احوال میں جس چیز کا تعلق حق تعالی کے ساتھ ہے وہ بھی شامل ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ انسان اور جن اور فرشتے جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کام بھی باقی ہے، وہ فنا نہیں ہوگا۔ اور اس مفہوم کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے، مال و دولت ہو یا قوت و طاقت یا راحت و کلفت یا کسی کی محبت و عداوت، یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالی کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس انسان کے اعمال و احوال میں سے وہ چیز ہے جس کا تعلق حق تعالی سے ہے کہ اس کو فنا نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔
ذو الجلال والاکرام، یعنی وہ رب صاحب عظمت و جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی۔ صاحب اکرام ہونے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ در حقیقت ہر اکرام و اعزاز کا مستحق تنہا وہی ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خود صاحب عظمت و جلال ہونے کے باوجود عام دنیا کے بادشاہوں اور عظمت والوں کی طرح نہیں کہ ان کو دوسروں کی اور غریبوں کی طرف التفات و توجہ نہ ہو، بلکہ وہ عظمت و جلال کے ساتھ اپنی مخلوقات کا بھی اکرام کرتا ہے کہ ان کو عطائے وجود کے بعد طرح طرح کی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کی درخواستیں اور دعائیں سنتا ہے۔ اگلی آیت اسی دوسرے معنی کی شہادت دیتی ہے، اور یہ لفظ ذو الجلال والاکرام حق تعالی کی ان خاص صفات میں سے ہے کہ ان کو ذکر کر کے انسان جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں ربیعہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظو بیا ذا الجلال والاکرام۔ الظو الزاز سے مشتق ہے جس کے معنی لازم پکڑنے کے ہیں۔ مراد حدیث کی یہ ہے کہ اپنی دعا میں یا ذا الجلال والاکرام کو یاد رکھو اور اس کے ساتھ دعا کیا کرو، کیونکہ وہ اقرب الی القبول ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، یعنی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات حق تعالی کی محتاج ہیں اور اسی سے اپنی حاجت مانگتی ہیں۔ زمین والے اپنے مناسب حاجات، رزق اور صحت و عافیت اور آرام و راحت، پھر آخرت کی مغفرت و رحمت اور جنت مانگتے ہیں۔ آسمان والے اگرچہ کھاتے پیتے نہیں مگر اللہ تعالی کی رحمت و عنایت کے ہر وقت محتاج ہیں، وہ بھی رحمت و مغفرت وغیرہ اپنی حاجات کے طلبگار رہتے ہیں۔ آگے کل یوم اسی یسألو کا ظرف ہے، یعنی ان کے یہ سوالات اور درخواستیں حق تعالی سے ہر روز رہتی ہیں، اور یوم اور روز سے مراد بھی عرفی دن نہیں بلکہ مطلقاً وقت مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ساری مخلوقات مختلف خطوں، مختلف زبانوں میں اس سے اپنی اپنی حاجات ہر وقت مانگتی رہتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ پوری مخلوقات ارضی و سمائی اور ان کے ایک ایک فرد کی بے شمار حاجتیں، اور وہ بھی ہر گھڑی ہر آن سوائے اس عظمت و جلال والے قادر مطلق کے کون سن سکتا ہے اور کون ان کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی لیے کل یوم ان کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہوا فی شأن، یعنی ہر وقت ہر لحظہ حق تعالی کی ایک خاص شان ہوتی ہے۔ وہ کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی تندرست کو بیمار اور کسی بیمار کو تندرست کرتا ہے، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دیتا ہے، کسی غم زدہ رونے والے کو ہنسا دیتا ہے، کسی سائل کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتا ہے، کسی کا گناہ معاف کر کے جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنا دیتا ہے، کسی قوم کو بلند و صاحب اقتدار بنا دیتا ہے، کسی قوم کو پست و ذلیل کر دیتا ہے۔ غرض ہر آن ہر لمحے حق تعالی جل شأنہ کی خاص شان ہوتی ہے۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان۔ ثقلان ثقل کا تثنیہ ہے جس کے معنی وزن اور بوجھ کے۔ ثقلان دو بوجھ، مراد اس سے انسان اور جنات ہیں۔ لفظ ثقل عربی زبان میں ہر ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کا وزن اور قدر و قیمت معروف ہو، اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انی تارک فیکم الثقلین، یعنی میں اپنے دو وزندار قابل قدر اپنے بعد دو وزندار قابل قدر چیزیں چھوڑتا ہوں جو تمہاری ہدایت و اصلاح کا کام دیتی رہیں گی۔ ان دونوں چیزوں کا بیان بعض روایات میں کتاب اللہ و عطرتی آیا ہے، بعض میں کتاب اللہ و سنتی، اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ عطرت سے مراد اپنی اولاد ہے جس میں نسبی اور روحانی دونوں قسم کی اولاد شامل ہے، اس لیے مراد سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوئے، اور معنی حدیث کے یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو چیزیں مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح کا ذریعہ ہوں گی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور معاملات و احکام میں ان کا تعامل۔ اور جس روایت میں عطرت کی جگہ سنت آیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واسطے سے مسلمانوں کو پہنچی ہیں۔
بہرحال اس حدیث میں ثقلین سے مراد دو وزندار قابل قدر چیزیں ہیں۔ آیت مذکورہ میں جن و انس کی دونوں نوعوں کو ثقلین اسی مفہوم کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ زمین پر بسنے رہنے والی سب ذی روح چیزوں میں جن و انس سب سے زیادہ وزندار اور قابل قدر ہیں۔ اور سنفرغ فراغ سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی شغل سے فارغ اور خالی ہونے کے۔ فراغ کا مقابل لغت میں شغل ہے، اور لفظ فراغ دو چیزوں کی خبر دیتا ہے، اول یہ کہ کسی شغل میں مشغول تھا، دوسرے یہ کہ اب اس شغل کو ختم کر کے فارغ ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں مخلوقات میں تو معروف و مشہور ہیں۔ انسان کبھی ایک شغل میں لگا ہوا ہوتا ہے، پھر اس سے فارغ ہو جاتا ہے، مگر حق تعالی جل شانہ ان دونوں سے بری ہیں۔ نہ ان کو ایک شغل دوسرے شغل سے مانع ہوتا ہے، نہ وہ کبھی اس طرح فارغ ہوتے ہیں جس طرح انسان فارغ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں سنفرغ کا لفظ ایک تشبیہ و استعارہ کے طور پر لایا گیا ہے، جو عام انسانوں میں رائج ہے کہ کسی کام کی اہمیت بتلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے فارغ ہو گئے، یعنی اب پوری توجہ اسی کام پر ہے۔ اور جو آدمی کسی کام پر اپنی پوری توجہ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تو اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں جو یہ مذکور تھا کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور ان کا ایک ایک فرد حق تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں ان کی درخواست پورا کرنے کے لحاظ سے ایک خاص شان میں ہوتے ہیں۔ آیت سنفرغ لکم میں یہ بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے روز درخواستوں اور ان کے قبول اور ان پر عمل کا سب سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کام صرف ایک رہ جائے گا، اور شیون مختلفہ میں سے صرف ایک شان ہوگی، یعنی حساب و کتاب اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ پچھلی آیت میں جن و انس کو بلفظ ثقلین مخاطب کر کے بتلایا گیا تھا کہ قیامت کے روز ایک ہی کام ہوگا کہ سب جن و انس کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے ذرے ذرے پر جزا و سزا ہوگی۔ اس آیت میں یہ بتلانا منظور ہے کہ روز جزا کی حاضری اور حساب اعمال سے کوئی شخص راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں جو موت سے یا روز قیامت کے حساب سے کہیں بھاگ کر بچ نکلے۔ اس آیت میں ثقلان کے بجائے یا معشر الجن والانس کے صریح نام ذکر فرمائے اور جن کو انس پر مقدم کیا، اور شاید اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ آسمان و زمین کے اقطار سے پار نکل جانا بڑی قوت و قدرت چاہتا ہے۔ جنات کو حق تعالی نے ایسے امور کی قوت انسان سے زیادہ بخشی ہے، اس لیے جن کے ذکر کو مقدم کیا گیا۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے جنات اور انسانوں، اگر تمہیں یہ گمان ہو کہ ہم کہیں بھاگ جائیں گے اور اس طرح ملک الموت کے تصرف سے بچ جائیں یا میدان حشر سے بھاگ کر نکل جائیں گے اور حساب کتاب سے بچ جائیں گے، تو لو اپنی قوت آزما دیکھو۔ اگر تمہیں اس پر قدرت ہے کہ آسمان و زمین کے دائروں سے باہر نکل جاؤ تو نکل کر دکھلاؤ۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے تو بہت بڑی قوت و قدرت درکار ہے جو جن و انس کی دونوں قوموں کو حاصل نہیں۔ اس کا حاصل ان کا اقتار سماع و ارض سے باہر نکلنے کا امکان و احتمال بتلانا نہیں، بلکہ بطور فرض محال ان کا عاجز دکھلانا ہے۔ آیت میں مراد اگر موت سے فرار ہے تو یہی دنیا اس کا مصداق ہے کہ کسی کے امکان میں نہیں کہ زمین و آسمان تک کی حدود کو پھلانگ کر باہر نکل جائے اور موت سے بچ جائے۔ ان حدود کو پار کرنے کا ذکر بھی انسانی خیال کے مطابق کیا گیا ہے، ورنہ بالفرض کوئی آسمانوں کی حدود سے باہر نکل جائے تو اللہ تعالی کے احاطہ قدرت سے بھی باہر نہیں۔ اور اگر مراد محشر کی حساب و کتاب اور جواب دہی ہے، فرار کا ناممکن ہونا بتلانا ہے، تو اس کی عملی صورت قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے روز آسمان شق ہو کر سب فرشتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے اور ہر طرف سے محاصرہ ہوگا۔ جن و انس قیامت کی ہولناک چیزوں کو دیکھ کر مختلف سمتوں میں بھاگیں گے، ہر سمت میں فرشتوں کا محاصرہ دیکھ کر اپنی جگہ لوٹ آئیں گے۔
فضائی سفر جو آج کل مصنوعی سیاروں اور راکٹوں سے ہو رہے ہیں ان کا اس آیت سے کوئی جوڑ نہیں۔ اس زمانے میں جو زمین کی کشش سے باہر نکلنے اور خلا میں سیارات پر پہنچنے کے تجربات ہو رہے ہیں وہ سب ظاہر ہے کہ آسمان کے حدود سے باہر نہیں ہیں بلکہ سطح آسمان سے بہت نیچے ہو رہے ہیں۔ اقطار السماوات سے باہر نکل جانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو اقطار السماوات کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، باہر نکلنا تو کجا۔ اس لیے اس آیت کے مفہوم سے ان خلائی سفروں اور سیارات پر پہنچنے کے واقعات کا کوئی تعلق نہیں۔ بعض سادہ لوگ اس آیت ہی کو خلائی سفروں کے امکان و جواز کے لیے پیش کرنے لگے جو معانی قرآن سے بالکل ناواقفیت کی دلیل ہے۔ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ شواظ بغم شین آگ کے اس شعلے کو کہا جاتا ہے جس میں دھواں نہ ہو، اور نحاس اس دھوئیں کو کہا جاتا ہے جس میں آگ کی روشنی نہ ہو۔ اس آیت میں بھی جن و انس کو خطاب کر کے ان پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑنے کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب کے بعد جو مجرمین کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں یہ دو طرح کے عذاب ہوں گے، کہیں آگ ہی آگ اور شعلہ ہی شعلہ، دھوئیں کا نام نہیں، اور کہیں دھواں ہی دھواں جس میں آگ کی کوئی روشنی نہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کو پچھلی آیت کا تکملہ قرار دے کر یہ معنی کی ہے کہ اے جن و انس، آسمانوں کے حدود سے نکل جانا تمہارے بس کی بات نہیں، اگر تم ایسا ارادہ کر بھی لو تو جس طرف بھاگ کر جاؤ گے آگ کے شعلے اور دھوئیں تمہیں گھیر لیں گے۔ فَلَا تَنْتَصِرَانَ انتصار سے مشتق ہے جس کے معنی کسی کی مدد کر کے مصیبت سے نکالنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے تم سب جن و انس میں سے کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا کہ اس کے ذریعے عذاب سے چھوٹ جائے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، یعنی اس دن کسی انسان یا جن سے اس کا گناہ نہ پوچھا جائے گا۔ اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے قیامت میں یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں جرم کیا ہے یا نہیں، وہ تو فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال ناموں میں محفوظ اور اللہ تعالی کے علم ازلی میں اس سے پہلے سے موجود ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ فلاں جرم تم نے کیوں کیا۔ یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرشتے جو مجرمین کے عذاب پر مامور ہیں ان کو مجرمین سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ تم نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں، بلکہ ہر جرم کی ایک خاص نشانی مجرمین کے چہروں سے ظاہر ہوگی۔ فرشتے وہ نشانی دیکھ کر ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اگلی آیت میں یہی مضمون آیا ہے، یعرف المجرمون بسیماہم۔ ان دونوں تفسیروں کا حاصل یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ محشر میں حساب کتاب کے بعد مجرمین کے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکے گا، تو اب ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی گفتگو نہ ہوگی، وہ علامت سے پہچان کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کا حال ہے جب ایک مرتبہ ان سے ان کے جرائم کی پرسش ہو چکے گی اور وہ انکار کر دیں گے، قسمیں اٹھا لیں گے، تو ان کے منہوں اور زبانوں پر مہر کر دی جائے گی، ہاتھوں پاؤں کی گواہی لی جائے گی۔ یہ تینوں تفسیریں ابن کثیر نے نقل کی ہیں، تینوں متقارب ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ سیما کے معنی علامت کے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روز مجرمین جن کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہوگا ان کی علامت یہ ہوگی کہ چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلگوں ہوں گی، رنج و غم سے چہرے فق ہوں گے۔ فرشتے اسی علامت کے ذریعے ان کو پکڑیں گے۔ ناسویہ کی جمع ہے، پیشانی کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ نواسوی اور اقدام سے پکڑنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، کسی کو ٹانگیں پکڑ کر، یا کبھی اس طرح کبھی اس طرح گھسیٹا جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں کو ایک جگہ جکڑ دیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کے لیے ہیں 2 باغ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے جن میں بہت سی شاخیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں 2 چشمے بہتے ہیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے،
تکیہ لگائے بیٹھے بچھونوں پر جن کے استر تافتے کے، اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ ان میں عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں، نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ وہ کیسی جیسے کہ لال اور مونگا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ اور ان دو کے سوائے اور دو باغ ہیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ گہرے سبز جیسے سیاہ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ ان میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ ان میں میوے ہیں اور کھجوریں اور انار، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہیں خوبصورت، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ حوریں ہیں رکی رہنے والیاں خیموں میں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ نہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ تکیہ لگائے بیٹھے سبز مسندوں پر اور قیمتی بچھونے نفیس پر، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ بڑی برکت ہے نام کو تیرے رب کے جو بڑائی والا اور عظمت والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، ان آیتوں میں دو باغوں کا ذکر وَلِمَنْ خَافَ سے شروع ہوا ہے اور دو باغوں کا ذکر وَمِن دُونِهِمَا سے پہلے دو باغ خواص مقربین کے ہیں اور پچھلے دو باغ عامہ مومنین کے لیے۔ دلائل اس تعین و تقسیم کے آگے لکھ دیے جاویں گے، یہاں صرف تفسیر لکھی جاتی ہے۔ پچھلی آیات میں مجرمین کی سزاؤں کا ذکر تھا، یہاں سے مومنین صالحین کی جزا کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور اہل جنت کا حال یہ ہے کہ ان میں دو قسم ہیں، خواص اور عوام۔ پس جو شخص خواص میں سے ہو اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہو اور ڈر کر شہوت و معاصی سے مجتنب رہتا ہو، اور یہ شان خواص ہی کی ہے، کیونکہ عوام پر تو گاہے گاہے خوف طاری ہو جاتا ہے اور کبھی ان سے معاصی بھی سرزد ہو جاتے ہیں، گو توبہ کر لیں۔ لیکن غرض جو شخص ایسا متقی ہو اس کے لیے جنت میں دو باغ ہوں گے، یعنی ہر متقی کے لیے دو باغ، اور غالباً اس تعدد میں حکمت ان کے تکرم اور تنعم کا اظہار ہوگا۔ جس طرح دنیا میں اہل تنعم کے پاس اکثر چیزیں منقولات و غیر منقولات میں سے متعدد ہوتی ہیں، سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اور وہ دونوں باغ کثیر شاخوں والے ہوں گے، اس میں سائے کی گنجانی اور ثمرات کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اور ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے کہ دور تک بہتے چلے جاویں گے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اور ان دو باغوں میں ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی کہ اس میں زیادہ تلذذ ہے، کبھی ایک قسم کا مزہ لے لیا کبھی دوسری قسم کا۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اور وہ الگ تکیہ لگائے ایسے فرشتوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور قاعدہ ہے کہ اوپر کا کپڑا بنسبت استر کے زیادہ نفیس ہوتا ہے، پس جب استر استبرق ہوگا تو اوپر کا کیسا کچھ ہوگا۔ اور ان دونوں باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح بلا مشقت ہاتھ آ سکتا ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اور ان باغوں کے مکانات اور محلات میں نیچی نگاہ والیاں یعنی حوریں ہوں گی کہ ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یعنی بالکل محفوظ و غیر مستعمل ہوں گی۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔
اور رنگت اس قدر صاف و شفاف ہوگی کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، اور ممکن ہے کہ تشبیہ سرخی میں بھی اور تعدد مشبہ بھی کا غالباً اہتمام کے لیے ہے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ آگے مضمون مذکور کی تقریر و تاکید ہے کہ بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز غایت عنایت کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے غایت اطاعت کی، اس لیے صلے میں غایت عنایت کے مورد ہوئے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہ تو خواص کے باغوں کی صفت مذکور ہوئی، اور آگے عامہ مومنین کے باغوں کا ذکر ہے، یعنی ان مذکورہ دونوں باغوں سے کم درجے میں دو باغ اور ہیں جو عامہ مومنین کے لیے ہیں، اور ہر ایک کو دو دو ملیں گے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اور آگے ان باغوں کی صفت ہے کہ وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے کہ جوش مارتے ہوں گے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ جوش مارنا بوجہ اس کے کہ چشمے کے لوازم میں سے ہے۔ اوپر کے چشموں میں بھی یہ صفت مشترک ہے، اور وہاں بحرین بھی ہے، اور یہاں نہیں۔ پس قرینہ اوپر کے چشموں میں بھی یہ صفت مشترک ہے، اور وہاں تجریان بھی ہے، اور یہاں نہیں۔ پس یہ قرینہ ہے اس کا کہ یہ چشمے صفت جریان میں پہلے دو چشموں سے کم ہیں، اور یہ باغ ان باغوں سے کم ہیں۔ ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجورے اور انار ہوں گے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہاں مطلق فاکہہ اور پھر تفصیل میں نخل و رمان پر اکتفا فرمانا، اور وہاں لفظ کل سے ہر قسم کے فواکہ کی تصریح، اور پھر لفظ زوجان سے ان کے متعدد ہونے کا ذکر جس سے فواکہ کی کثرت معلوم ہوتی ہے، یہ سب قرائن اس کے ہیں کہ جنتین اولیین ان اخرین سے افضل و اعلی ہے، اور ان باغوں کے مکانات میں خوبصورت عورتیں ہوں گی، یعنی حوریں۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ وہ عورتیں گوری رنگت والی ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اور ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یعنی غیر مستعمل ہوں گی۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ وہاں یاقوت و مرجان سے تشبیہ دینا جو کہ مفید مبالغہ ہے، اور یہاں صرف حسان پر اکتفا فرمانا نیز قرینہ ہے کہ پہلے دو باغ دوسرے دو باغوں سے افضل ہیں، اور یہاں کے سب صفات وہاں صراحتاً یا اشارتاً مذکور ہیں۔ مثلا خوش سیرت ہونا قاصرات الطرف سے مفہوم ہوتا ہے، حور ہونا قرینہ مقام سے معلوم ہوتا ہے، مقصورات سے زیادہ عصمت و عفت پر لفظ قاصرات الطرف دلالت کرتا ہے کہ جو ایسی ہوں گی وہ ضرور ہی گھر میں رہیں گی، اور وہ لوگ سب مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو باغوں کے فرش بنسبت پہلے دو باغوں کے کم درجے کے ہوں گے، کیونکہ وہاں تصریح ہے ریشمی ہونے کی، پھر دوہرے ہونے کی، اور یہاں نہیں ہے۔ آگے خاتمے میں حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی ثناء و صفت ہے، جس میں ان تمام مضامین کی جو سورہ رحمان میں مفصل بیان ہوئے ہیں تائید و تاکید ہے کہ بڑا بابرکت نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا، جو عظمت والا اور احسان والا ہے۔ نام سے مراد صفات ہیں جو کہ ذات کے غیر نہیں، پس حاصل جملے کا ثنا ہوئی کمال ذات و صفات کے ساتھ، اور
شاید لفظ اسم بڑھانے سے مقصود مبالغہ ہو کہ مسمى تو کیسا کامل اور بابرکت ہوگا، اس کا تو اسم بھی مبارک اور کامل ہے۔ معارف و مسائل، جس طرح سابقہ آیات میں مجرمین کی سخت سزاؤں کا ذکر تھا، ان آیات میں ان کے بالمقابل مومنین صالحین کی عمدہ جزاؤں اور نعمتوں کا بیان ہے، جن میں اہل جنت کے پہلے 2 باغوں کا ذکر اور ان میں جو نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے بعد دوسرے 2 باغوں کا اور ان میں مہیا کی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلے 2 باغ جن حضرات کے لیے مخصوص ہیں ان کو تو متعین کر کے بتلا دیا ہے، لمن خاف مقام ربہ، یعنی ان 2 باغوں کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالی کے سامنے قیامت کے روز کی پیشی اور حساب و کتاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کسی گناہ کے پاس نہیں جاتے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ سابقین اور مقربین خاص ہی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے 2 باغوں کے مستحق کون ہوں گے، اس کی تصریح آیات مذکورہ میں نہیں کی گئی، مگر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ دونوں باغ پہلے 2 باغوں کی نسبت کم درجے کے ہوں گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یعنی پہلے 2 باغوں سے کمتر اور 2 باغ ہیں۔ اس سے بقرینہ مقام معلوم ہو گیا کہ ان 2 باغوں کے مستحق عام مومنین ہوں گے جو مقربین خاص سے درجے میں کم ہیں۔ پہلے اور دوسرے 2 باغوں کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے اور بھی توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ یہاں جو تفسیر اختیار کی گئی ہے کہ پہلے 2 باغ سابقین اولین اور مقربین خاص کے لیے ہیں اور دوسرے 2 باغ عامہ مومنین کے لیے، اور یہ کہ یہ دوسرے 2 باغ پہلے 2 باغوں سے درجے میں کم ہیں۔ روایات حدیث سے یہی تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ بیان القرآن میں بحوالہ در منتور یہ حدیث مرفوع نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لمن خاف مقام ربہ جنتان اور من دونہما جنتان کی تفسیر میں فرمایا جنتان من ذهب للمقربین وجنتان من ورق لاصحاب الیمین، یعنی 2 باغ سونے کے بنے ہوئے ہیں مقربین کے لیے اور 2 باغ چاندی کے اصحاب الیمین یعنی عام مومنین صالحین کے لیے۔ نیز دور منتور میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے موقوفاً یہ روایت کیا ہے العینان اللتی تجریان خیر من النضاختان، یعنی پہلے 2 باغوں کے 2 چشمے جن کے بارے میں تجریان فرمایا ہے وہ بہتر ہیں دوسرے 2 باغوں کے چشموں سے جن کے متعلق نضاختان فرمایا ہے، کیونکہ نضاختان کے معنی ہے ابلنے والے 2 چشمے، تو یہ صفت ہر چشمے میں ہوتی ہے، لیکن جن کو تجریان کے عنوان سے بیان کیا ہے ان میں ابلنے کے علاوہ دور تک سطح زمین پر جاری رہنے کی صفت مزید ہے۔ یہ اجمالی بیان تھا ان 4 چشموں کا جو اہل جنت کو ملیں گے۔ اب الفاظ آیات کے ساتھ ان کے معنی کو دیکھیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مقام رب سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک قیامت کے روز حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے سامنے حساب کے لیے پیشی ہے، اور اس سے خوف کے معنی یہ ہیں کہ جلوت و خلوت میں اور ظاہر و باطن کے تمام احوال میں اس کو یہ مراقبہ دائمی رہتا ہو کہ مجھے ایک روز حق تعالی کے سامنے پیش ہونا اور اعمال کا حساب دینا ہے، اور ظاہر ہے جن کو ایسا مراقبہ ہمیشہ رہتا ہو وہ گناہ کے پاس نہیں جائے گا۔ اور قرطبی وغیرہ بعض حضرات مفسرین نے مقام رب کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر قول و فعل اور خفیہ و اعلانیہ عمل پر نگراں اور قائم ہے، ہماری ہر حرکت اس کے سامنے ہے، حاصل اس کا بھی وہی ہوگا کہ حق تعالی کا یہ مراقبہ اس کو گناہوں سے بچا دے گا۔ ذواتا افنان، یہ پہلے 2 باغوں کی صفت ہے کہ بہت شاخوں والے ہوں گے جن کا یہ اثر لازمی ہے کہ ان کا سایہ بھی گھنا ہوگا اور پھل بھی زیادہ ہوگا۔ دوسرے 2 باغ جن کا ذکر آ کے آتا ہے ان میں یہ صفت مذکور نہیں، جس سے اس معاملے میں ان کی کمی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پہلے 2 باغوں کی صفت میں من کل فاکہۃ کے الفاظ سے تمام انواع فاکہہ کا ہونا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرے باغوں میں من کل فاکہۃ کے بجائے صرف فاکہہ کے الفاظ ہیں، اور زوجان کے معنی یہ ہیں کہ ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی،
یہ دو قسمیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خشک اور تر کی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو عام معروف و مشہور اور مزے کی ہو اور دوسری غیر معمولی انداز کی۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ لفظ طمث کے کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حیض کے خون کو طمث کہتے ہیں اور حائضہ عورت کو طامث کہا جاتا ہے، اور کمالی لڑکی سے مباشرت کو بھی طمث کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس جگہ یہی معنی مراد ہے، اور اس میں جو اس کی نفی کی گئی ہے کہ جن اہل جنت کے لیے یہ حوریں مقرر ہیں، ان سے پہلے ان کو کسی انسان یا جن نے مس نہیں کیا ہوگا۔ اس کا مفہوم وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خلاصے تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ جو حوریں انسانوں کے لیے مقرر ہیں ان کو کسی انسان نے، اور جو مومنین جنات کے لیے مقرر ہیں ان کو کسی جن نے ان سے پہلے مس نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے دنیا میں انسانی عورتوں پر کبھی جنات بھی مسلط ہو جاتے ہیں، وہاں اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہوگا۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ مقربین خاص کے دو باغوں کی کچھ تفصیل ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ احسان عمل کا بدلہ احسان جزا ہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی احتمال نہیں۔ ان حضرات نے احسان عمل یعنی ہمیشہ نیک عمل کرنے کی پابندی کی، تو حق تعالی کی طرف سے ان کو عمدہ جزا ہی کا بدلہ دیا جانا چاہیے تھا جو ان کو دیا گیا۔ مدہامتان، گہری سبزی کی وجہ سے جو سیاہی جھلکنے لگتی ہے اس کو ادہام کہا جاتا ہے۔ مراد یہی ہے کہ ان دونوں باغوں کی سرسبزی ان کے سیاہی مائل ہونے کا سبب ہوگی۔ یہ صفت اگرچہ پہلے دو باغوں میں ذکر نہیں کی گئی ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں یہ صفت نہ ہو، بلکہ ذواتا افنان جو وہاں کی صفت بتلائی ہے اس میں مدہامتان کی صفت بھی شامل ہے۔ فیہن خیرات حسان، خیرات سے مراد سیرت و کردار کی خوبی، اور حسان سے مراد شکل و صورت کی خوبی ہے، اور یہ عمل بھی دونوں باغوں کی حوروں میں مشترک ہوگا، جس کی طرف اشارہ سابقہ آیات میں موجود ہے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، قاموس میں ہے کہ رفرف سبز رنگ کا ریشمی کپڑا ہے جس کے فرش اور تکیے اور دوسرا زینت کا سامان بنایا جاتا ہے، اور صحاح میں ہے کہ اس پر نقش و نگار درختوں اور پھولوں کے ہوتے ہیں جس کو اردو میں مشجر کہا جاتا ہے۔ عبقری ہر عمدہ خوبصورت کپڑے کو کہا جاتا ہے، حسان سے اسی کا وصف خوبصورتی بیان کیا گیا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ رحمان میں بیشتر حق تعالی کی نعمتوں اور انسان پر احسانات کا ذکر ہے۔ اس کے خاتمے پر خلاصے کے طور پر یہ جملہ ارشاد ہوا کہ اس ذات پاک کا تو کہنا کیا ہے، اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے، اس کے نام ہی سے یہ ساری نعمتیں قائم ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ تمت سورۃ الرحمن بحمد اللہ وعونہ للحادی عشر من ربیع الثانی یوم السبت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔